ناظرین آداب، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان من کی مخصوص پیشکش ویمن آف سبسٹینس۔ بین الاقوامی یوم نسواں کے موقع پہ جہان من کی جانب سے ایک مخصوص پیشکش ہے جس میں ہم ہر دن آپ کے سامنے آپ کے روبرو پیش کرتے ہیں ایک ایسی خاتون کو جنہوں نے بہت محنتوں مشقتوں کے بعد ایک ایسا مقام حاصل کیا جس پہ ہم سب کو بہت ناز اور فخر ہے۔ تو اسی سلسلے کی آج یہ 14ویں کڑی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ شاداب قمر صاحبہ جو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں۔ وہ ایجوکیشنسٹ کیسے بنی اور انہوں نے پرنسپل کا عہدہ کیسے حاصل کیا، یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہوگی جس میں محنتیں ہوں گی، مشقتیں ہوں گی اور لوگوں کا تعاون بھی ہوگا۔ تو آئیے ہم سب انہی سے جانتے ہیں ان کی کہانی۔ جی السلام علیکم شاداب صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے جہان من نے، آپ ویمن آف سبسٹینس ایوارڈ کے لیے سلیکٹ ہوئی ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہم آپ کی مختصر سی کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ مقام، ایک پرنسپل کا مقام کیسے حاصل کیا؟ جی ایک بار مجھے جب آرڈر دیا گیا کہ آپ جو ہیں اس جگہ جائیں گی جو یو پی گورنمنٹ میں ہے، ویشالی جگہ، کہ آپ اس جگہ کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، آپ یہاں جائیں اور بچے کلیکٹ کریں جو کہ مطلب اسکول کے لیے۔ اچھا، مجھے ایسا تھا کہ وہاں کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیٹر دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے گھر گھر جا کے بچے، کیونکہ 6 سے 8 تک کا اسکول ہمیں چلانا تھا جی اس وقت، تو ایک پیڑ کے نیچے ہم نے بچے جمع کیے، اور پیڑ کے نیچے ہم انہیں چٹائیوں کو لے کے جاتے تھے اور انہیں فولڈ کر کے کسی کے گھر رکھ کے جاتے تھے۔ اور آپ لوگ کو شاید ہنسی بھی آئے گی اور مطلب الگ سا لگے گا کہ بلیک بورڈ جو ہوا کرتا تھا وہ ہمارا کیا ہوتا تھا، جیسے لوگ اپنے پتائی کرا دیتے ہیں جس سے سیلن نہیں آئے تارکول کی، تو اس کو ہم نے اپنا بلیک بورڈ بنا رکھا تھا۔ پیڑ جب کٹ گیا تو پیڑ کے بعد ہم ایک پانی کی ٹنکی کے نیچے چلے گئے، وہاں بچوں کو ہم نے 3 کلاسز چلائی، اور میں اکیلی تھی۔ جو وہاں کے آفیسرز تھے بہت خوش تھے، اور انہوں نے غازی آباد میں کرتویہ پروش پرسکار دیا جاتا تھا۔ ماشاء اس اللہ۔ وقت 5 لوگوں کو پورے غازی آباد میں چنا جاتا تھا، تو اس میں سے شکشا منتری نے مجھے چنا کہ بھئی انہوں نے ایسا اسکول چلا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مطلب بلڈنگ بنی، پھر بچے آتے چلے گئے، اور آج بھی ابھی میرے اسکول میں 23 جنوری کو ایک پروگرام تھا، تو بی ایس اے صاحب جو آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 20 سال کی میری نوکری ہو گئی، اس میں نے پہلا اسکول ایسا دیکھا ہے جس میں اتنے بچے ہیں۔ ماشاء مطلب میرے اللہ، یہاں اس وقت 650 بچے ہیں غازی آباد میں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھا۔ تو آخر یہ جنون کہاں سے آیا آپ کے اندر کہ ہم ایک پیڑ کے نیچے بٹھا کے پڑھائیں گے، لیکن پڑھائیں گے بچوں کو، اور ایک ہیڈشپ، ایک ایسا عہدہ ہے جس کو حاصل کر کے رکھیں گے؟ کیا بچپن سے آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ بڑے ہو کے پرنسپل بننے والی ہیں؟ نہیں، یہ بچپن سے یہ تو نہیں سوچا تھا، لیکن میرے فادر کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، ان کا یہ تھا کہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے گریجویشن، میری جب شادی ہوئی تھی تو میں گریجویشن کا 2nd ایئر تھا، میرے ہسبینڈ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوا، انہوں نے مجھے پڑھاتے رہے، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے، میرے فادر نے اور میرے ہسبینڈ نے، تینوں نے ایم اے ساتھ کیا۔ بہت دلچسپ ہے یہ تو کہانی۔ تو اس وقت مجھے یہ تھا کہ کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، اور کچھ کرنے کے بعد ایک دم ہی میرے ایک آفیسر کا فون آیا کہ آپ جو ہیں مطلب آپ اپنے سارے سرٹیفکیٹس بھیجیے، وہ کریے، اور مطلب میرے پاس جو ہے پورے غازی آباد میں میرے بچے جو ہیں ہر پروگرام میں جاتے ہیں، اور 2016 میں مجھے پھر نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کیونکہ آپ اسے ڈیزرو کرتی ہیں، وہ آپ کو نوازا نہیں گیا بلکہ وہ اس ایوارڈ کی عزت افزائی ہے کہ وہ آپ کو ایوارڈ دیا گیا، کیونکہ ایسا جنون کہ ایک انسان بچوں کو پڑھانے کے لیے آج کی تاریخ میں، مطلب ہم نے سنا تھا 20-25 سال پہلے، 40 سال پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، اس وقت فیسلٹیز نہیں تھی، بلڈنگز نہیں تھی، لوگ چٹائیوں پہ پڑھتے تھے،
اور پڑھاتے بھی تھے بچوں کو. اس ٹائم میں جو ایک کانسیپٹ تھا ماسٹر دینا ناتھ کا, وہ ایسے ہی ماسٹر دینا ناتھ ہوا کرتے تھے, جن کو جنون ہوتا تھا بچوں کو پڑھانے کا. تو یہاں تو ہمارے سامنے ماسٹرنی دینا ناتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ماشاء اللہ, بہت خوب, مبارک ہو آپ کو. شکریہ شکریہ. جی جی, تو شاداب صاحب اور جی 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 فرمائیے. ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ماڈل ہوتی ہے. اس کو بچہ جو ہے اسے دیکھ کے اس کی نقل کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچے کا, میں جو آپ کو بتاؤں, اب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پورے دن کے روٹین میں سب سے پہلے ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں گے تو ہم کیا منتخب کریں ڈریس اپنے لیے. تو ہم وہ ڈریس پہن کے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اگر ہمارا بچہ جو ہے اسکول کا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میڈم ایسی ہیں, ان کی نقل کر کے چلنا ہے ہمیں. بہت فرق پڑتا ہے اس سے, اور اپنے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے, شخصیت اپنی نظر آتی ہے اچھی کہ ہم کس طرح سے ڈریس اپ ہوتے ہیں. جی بہت وجہ فرمایا آپ نے, بلکہ میں اسی موضوع پہ آنے والی تھی کہ جیسا کہ ہمارا موضوع آج کل چل رہا ہے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پہ, کہ ہم بات کر رہے ہیں ایموشنل فیشن کی. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو خاص طور سے اس معاملے میں بدنام کیا جاتا ہے کہ خواتین کے اندر کپڑوں کے لیے خاص کمزوری ہوتی ہے, اور وہ کپڑے ایک کے بعد ایک بناتی رہتی ہیں, اور اس کا یوٹیلائزیشن اتنا نہیں ہو پاتا ہے جتنا ہونا چاہیے, اور اس طرح سے کافی ریسورسز ویسٹ ہوتے ہیں. اور ایک پارٹی میں ایک پہن لیا تو اس کو دوبارہ نہیں پہن سکتے ہیں, ایک شادی میں ایک پہن لیا تو اسے دوبارہ نہیں پہن سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پہ جو ہم 30 خواتین کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے جو ویمن آف سبسٹینس ہیں, ان کے آئیڈیاز جانے کہ وہ کیا سوچتی ہیں, کیا وہ بھی اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہی سوچتی ہیں کہ ہم ایک پارٹی میں ایک پہن کر کے دوسری پارٹی میں وہ نہ پہنے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ایموشنل فیشن کے بارے میں؟ بات یہ نہیں ہے, ایک دوسرے کی اس طرح کی ہرس کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے. آپ کپڑے, میری مدر کا کہنا یہ تھا کپڑے صاف ہونے چاہیے. اگر آپ کپڑوں کو سادگی سے پہنیں گے تو اس میں جو عزت ملے گی وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیوی سوٹ پہن کے جائیں گے. اس میں آپ کی اپنی شخصیت اچھی ہونی چاہیے, آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے, جو لوگ آپ کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ دیکھیے یہ اتنی پڑھی لکھی لیڈی ہے یا اتنی کام کرنے والی لیڈی ہے, اس کے باوجود اس کی ڈریس دیکھیے کیسی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت قیمتی یا بہت اچھے کپڑے پہن کر ہی اچھے دکھیں گے. نہیں, آپ کسی بھی کپڑے کو پہنیے, سلیقے سے پہنیے, اور جس سے کہ آپ کی شخصیت الگ ہی نظر آئے. جی بہت خوب, بہت اچھا آپ نے بتایا کہ سادگی میں بھی بلا کا حسن ہوتا ہے. یہ ایک سلیقہ ہوتا ہے انسان کو کہ کس طرح کے وہ کپڑے پہنے. لیکن یہ بات تو آپ مانتی ہوں گی کہ ہمارے جذبات کا یا ہماری جو فیلنگس ہوتی ہیں, جو ہمارے ایموشنس ہوتے ہیں, ان کا کپڑوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے. کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں؟ بالکل بالکل, مزاج اور احساسات دونوں کو ظاہر کرتا ہے کپڑے جو ہیں اب آپ کے مزاج کو اور احساسات کو ظاہر کرتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طرز عمل کیا ہے. آپ کی شناخت بھی آپ کے کپڑوں سے ہی ہوتی ہے آج. جی بالکل بالکل وجہ فرمایا آپ نے. اور اب ہم بات کریں گے اس عادت کے بارے میں جس کی بنا پہ ہم سب کہیں نہ کہیں تانے بازی کا شکار ہو جاتے ہیں, کہ ایک ہوڑ سی جو ہوتی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے. تو یہ جو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی عادت ہے, تو ہم فضول خرچی کے اگر حوالے سے بات نہ بھی کریں تو یہ کس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے کتنا مضر یا مفید ہے یہ ہماری یہ عادت؟ یہ ہرس تو بہت ہی غلط ہے, جبکہ شاید ہمارے یہاں جو ہے قرآن شریف میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ حسد اور ہرس دونوں الگ الگ ہے. حسد اگر آپ کو کرنا ہے یہ دیکھ کے کریے کہ یہ جو ہے کتنی اچھی طرح کما کے اور کس طرح کرتے. یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب کسی کپڑے کو یا کسی اس کو جو کریں گے, آپ ایک اصول اگر یہ بنا لیں کہ ہم نے اگر 2 کپڑے بنائے ہیں تو 2 کپڑے ہم کسی غریب کو دے دیں, تو اس سے آگے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کسی دوسرے کا بھی تن ڈھکے گا, اس کو بھی کچھ ملے گا, اور آپ جو ہے آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں, اچھے سے پہن سکتے ہیں, اور بڑھے گا بھی نہیں.
बहुत बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप कपड़े नए बनाएं तो उतनी तादाद में वो कपड़े आप गरीबों को दे दें, ताकि आपका वार्डरोब भी मेंटेन रहे। उसमें ऐसा नहीं हो कि एक के बाद एक पाइलअप होता जा रहा है और दूसरों का भी तन ढक रहा है, दूसरों की मदद हो रही है। जी, तो शादाब साहबा, हम सब मना रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे। आप बताएं कि क्या आपने कोई स्पेशल तैयारी की है इस डे की? अपने लिए आपने क्या रेजोल्यूशन बनाया है? हम लोग मतलब टीचर्स से नवाचार तैयार करा रहे हैं, किस किस तरह से मतलब बच्चों से वर्किंग मॉडल वैसे मॉडल बनवा रहे हैं। अभी ये हमने ये सौर ऊर्जा पे आजकल चल रहा है टॉपिक, सड़क की सुरक्षा पे चला रहे हैं हम। ये चीजें सारे बच्चों से बनवा के और तैयार करा के इन्हें कंपटीशन की तरह लेते हैं बच्चों से। जो लड़कियां जो हैं वो इसमें सेलेक्ट होंगी, उन्हें हम 8 दिसंबर को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब। ये बताइए कि विमेंस डे के मौके पे आपका आपकी बहनों के लिए क्या मैसेज है? ये है कि देखिए, आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप लोग कोई किसी चीज की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आपको जो फील्ड अच्छी लगती है, जिस तरफ आप जानना चाहते हैं, पढ़ाई है, सिलाई है, कढ़ाई है, फैशन डिजाइनिंग है, आप किसी भी तरफ जाना चाहें, आप उसमें आगे तरक्की कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर आप दिल से काम करेंगे तो। बहुत खूब। कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि जिंदगी नाम है करते रहना। आगे बढ़ने का, चलते रहने का। अगर हम रुक गए तो हमारी वो बिल्कुल मौत होगी। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है आपने। मैं ये चाहती हूँ कि आप जाने से पहले हमें ये बता दें कि अगर आप अपनी कामयाबी को किसी एक फर्द वाहिद को डेडिकेट करना चाहती हैं तो आप वो इसे किस शख्स को करेंगी? मैं जहां तक मैं इस चीज को करूंगी तो शायद अपने शौहर को ही करूंगी, क्योंकि अगर वो पाबंदी लगाते तो मैं इस मुकाम पे नहीं होती। आपके जहन में ये पाबंदी लगाने का ख्याल क्यों आया? क्यों आपने देखा लोगों को, शौहरों को पाबंदियां लगाते हुए? बहुत लोग मतलब मैं कल ही की बात बताऊं आपको कि कल एक लड़की जो बीएड कर रही है मेरे यहाँ आई, तो उसका कहना यह है कि मुझे घर से बिल्कुल नहीं निकलने दिया जाता, मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो अगर कोई भी अपने पैर बेड़ियां डाल दे पैरों में तो वो कभी भी नहीं कर सकते। तो मुझे किसी चीज को नहीं रोका उन्होंने। मैंने नेचुरोपैथी में किया, मैं कभी भी खाली नहीं बैठी और मैं जो है कुछ ना कुछ ट्रेनिंग डिप्लोमा करती रही। चलिए भाई, शौहर नामदार साहब जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि आपकी मोहतरमा अपनी कामयाबी आपके नाम से डेडिकेट करती हैं। और अब तो आप उनके लिए एक अवार्ड इस वुमेन्स डे पे स्पेशल शौहर की तरफ से होना चाहिए। जहानेमन, आपका बहुत ममनून है शादाब साहबा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह 7 मार्च को जहानेमन की जानिब से आपकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जाएगा। हमें उम्मीद है आप उसे जरूर कबूल करेंगी। और मैं अपनी तमाम बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि शादाब साहबा की तरह आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए। यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी और एक दिन आप भी मैडम शादाब कमर कहलाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादाब साहबा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।